بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھے امام کے ساتھ اس حال میں کہ امام کے ساتھ نماز مقتدی پڑھنے والا ایک ہو تو اس کے لیے صف کا کیا حکم ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے، مقتدیوں کی تعداد صرف ایک ہے، تو آیا کہ اس ایک آدمی کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے کھڑا ہونے کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس پر روایت لائے ہیں، چونکہ اس سے پہلے والا جو باب تھا اس کے اندر تھا کہ اگر آدمی کوئی پیچھے سے اکیلا آ جائے تو پچھلی صف میں اکیلا کیسے کھڑے، تو اس کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ آگے والے میں سے کسی ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی مجھے بلا رہا ہے، اور وہ پیچھے ہو جائے اور وہ آگے والے اپنی صف کو سیدھا درمیان میں جو خلا ہوا ہے وہ پر کر لے، یا اپنے پاؤں گھسیٹتا ہوا پیچھے چلا جائے تاکہ پیچھے آدمی اکیلا نہ کھڑا ہو بلکہ دو کھڑے ہو جائے۔ آج کے درس میں ہے کہ اگر ہو ہی اکیلا، پہلے یہ ہے کہ صف میں پیچھے اکیلا آ جائے، اگلی صف مکمل ہے، دو مکمل ہے، تین مکمل ہے، صف مکمل ہے اور پیچھے آدمی اکیلا آگے اس کے ساتھ بندہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ بندہ ہو ہی اکیلا اور امام کے ساتھ ہو ہی کوئی نہ، تو اب اگر اس کے ساتھ پیچھے والا ہوتا تو پھر پیچھے والوں کو بلا لیتا، اب کس کو بلائے؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے ایک رات نماز پڑھی ہے اور اس حال میں کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سر کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب پہ کھڑا کر دیا۔ تو اس وقت میں اسی بات پر علماء کرام کا فتویٰ ہے، اگر امام کے پیچھے اکیلا بندہ نماز پڑھنے والا آ جائے تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن امام کے دائیں جانب بائیں جانب نہیں، یعنی امام کے سیدھی سائڈ پہ کھڑا ہوگا، الٹے سائڈ پہ نہیں کھڑا ہوگا۔ اب آیا کہ برابر کھڑا ہوگا یا آگے پیچھے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو جو مقتدی ہے اس کو چاہیے کم از کم 4 انگشت، یعنی اتنا ہی آدھا پاؤں جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہو، تاکہ آنے والا بندہ جو ہے وہ آ کر جب دیکھے تو اس کو محسوس ہو کہ ان میں سے یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے۔ اب آگے اگر کوئی آدمی پیچھے سے آ گیا، چونکہ دوسری جگہ پہ اس کا مستقل بیان بھی آ رہا ہے، یہاں پر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی پیچھے سے آ جائے، یہ 2 نماز پڑھ رہے ہوں تو اب آیا کہ دیکھا جائے گا کیا صورتحال ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا اگر امام صاحب کے آگے جگہ ہے تو امام صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا تو امام صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پیچھے بندہ آ گیا ہے، وہ آرام سے اپنے پاؤں گھسیٹ کے پیچھے چلا جائے گا اور آگے چلا جائے گا امام صاحب، اور پیچھے والا آ کر امام صاحب والی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا، پھر امام کے پیچھے بندے 2 ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ ہو کہ امام کے آگے جگہ ہی نہ ہو، ایسی جگہ پہ مثال کے طور پر اس پلر کے پاس کھڑے ہو گئے، اب امام کے ساتھ جگہ ہی نہیں ہے، اب آیا کہ کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اس صورتحال میں دیکھا جائے گا پیچھے جگہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر پیچھے جگہ موجود ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ مقتدی کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا اور مقتدی پیچھے گھسیٹتا ہوا اپنے پاؤں کو پیچھے چلا جائے گا، پھر امام کے پیچھے 2 ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ امام صاحب کے سائڈ پہ تو جگہ ہے لیکن آگے پیچھے نہیں ہے، نہ امام آگے ہو سکتا ہے نہ مقتدی پیچھے ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ ہوگا پھر جو مقتدی ہے وہ امام صاحب کے، چونکہ پہلے والا دائیں سائڈ پہ کھڑا ہے، یہ بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، یعنی وہ سیدھی سائڈ پہ کھڑا ہے، یہ آ کر الٹی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، لیکن اس کے پاؤں بھی امام صاحب کے پاؤں سے کم از کم آدھا پاؤں پیچھے ہو، 4 انگشت
پیچھے ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان کا درمیان والا امام ہے، یہ اس کے مقتدی ہے۔ سمجھ آگے مسئلہ؟ کہ اگر امام صاحب اکیلا ہے تو نماز پڑھنے والا جو اس کے مقتدی بھی اکیلا آ گیا امام صاحب کے ساتھ، اب اکیلے امام کے ساتھ اکیلا مقتدی، ہاں جی، اب اکیلا مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ ہوگا کہ امام صاحب کی سیدھی سائڈ پہ مقتدی اکیلا کھڑا ہو جائے گا، اور اسی صورتحال میں اگر کوئی پیچھے سے آ جاتا ہے تو امام صاحب کے دیکھے گا کہ آگے جگہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آگے جگہ ہے تو پھر امام صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا پہلے، تاکہ امام صاحب آگے چلا جائے اور امام صاحب آگے کھڑا ہو کر دو کو نماز پڑھانے والا بن جائے اور مقتدی وہیں کھڑا رہے۔ اور اگر مقتدی کے پیچھے تو امام کے جگہ ہے لیکن آگے جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ پلر ہے، پلر کے آگے جگہ نہیں ہے، امام صاحب کہاں جائے؟ تو ایسی صورتحال کے اندر مقتدی کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا، وہ پیچھے آ جائے اور دونوں رل کے امام صاحب کے مقتدی بن جائیں گے۔ اور اگر یہ ہے کہ امام صاحب کے نہ آگے جگہ ہے نہ پیچھے ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ امام صاحب کی سیدھی سائڈ پر تو پہلے سے بندہ کھڑا ہے، یہ الٹی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، لیکن اپنے پاؤں کو اتنا پیچھے رکھے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے یہ درمیان میں ان کا امام صاحب ہے، یہ اس کے مقتدی کھڑے ہیں، جگہ کم ہے۔ جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے اس انداز میں کھڑے ہیں، لہذا اب جو آئیں گے ان کو اجازت ہے وہ الٹی سائڈ پہ کھڑے ہوں یا سیدھی سائڈ پہ کھڑے ہوں، جہاں ان کو جگہ ملے وہ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کی ہے داؤد نے عبد الرحمن العطار کے واسطے سے، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے قریب کے واسطے سے، قریب وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات میں نے روایت کی ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسی رات کے اندر نماز پڑھی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹی جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے پیچھے سے پکڑا، فجعلنی عن یمینہ، اور مجھے پکڑ کر اپنی سیدھی سائڈ پر لے گئے۔ اور اس میں روایت میں کہتے ہیں حدیث الباب میں جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ فرمایا خالطنی والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہم، اسی حال میں دیکھا ہے کہ اہل علم جو تھے، جو محدثین تھے، وہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی وہ بھی اسی پر عمل کرتی تھی، ومن بعدہم، اور ان کے بعد جو تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، وہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے، ان میں سے کوئی اس پر آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا قالوا اذا کان الرجل، کیا فرماتے یہ سارے کے سارے یہ بات فرما گئے ہیں کہ جب آدمی امام کے ساتھ اکیلا ہو تو اس کو چاہیے کہ امام صاحب کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے، امام صاحب کی سیدھی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے جب اکیلا مقتدی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کے بعد بہت بڑی جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اہل بیت کو ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کو ہے، ان کو فضیلت ملی ہے لیکن اپنے مصلی کا وارث نہیں بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کا وارث اہل بیت کا سید نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اہل بیت میں سے بھی کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف عالم کھڑا ہو، تو اس وقت میں اگر وہ وہاں پر لوگ کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے، تو اس وقت میں آیا کہ امام کس کو بنایا جائے، اور اس وقت میں محلے کا مسجد کا امام موجود نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس وقت میں عالم کو کھڑا کیا جائے گا، سید کو آگے نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کا وارث عالم ہے، سید نہیں ہے۔ سید اہل بیت میں سے اس کا احترام ہے، وہ عظمت و شان والا خاندان ہے، لیکن علماء سے اوپر نہیں ہے، علماء سے اوپر نہیں ہے۔ سید ساری رات روتا دھوتا رہے، مصلی پر پھرتا رہے، ساری رات روتا پھرتا رہے،
اور عالم پوری رات گھر میں سویا رہے اس کے برابر پھر بھی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مقام دیا ہے کہ عالم نے اٹھ کر وہ کام کرنا ہے کہ جو شیطان کی بھی چیخیں نکل جانی ہیں، شیطان کی بھی چیخیں نکل جانی ہیں۔ اس لیے علماء کا مقام اوپر ہے، ہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے ان کا اپنا ایک احترام ہے، شان ہے، عظمت ان کو دی ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں لگتی۔ امام صاحب اگر غریب آدمی ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے، امام صاحب غریب ہے تو زکوٰۃ کے پیسے بھی کھا سکتا ہے، عشر کے پیسے بھی کھا سکتا ہے۔ سید بھوکا تو مر سکتا ہے، اس کو بھوکا مرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ کے پیسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محترم خاندان ہے، یہ بڑے احترام والا خان ہے، ادب والا خان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے خاندان کو وہ دیا کرو جو اپنے بچوں کے منہ میں نوالا ڈالو۔ یہ بڑا عظمت والا شان والا خاندان ہے، اس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ سید کی قبر کے قریب جس کی قبر بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر بھی رحم فرماتا ہے۔ سید کی قبر کے قریب بھی جس کی قبر بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس سید کی قبر کے صدقہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک جو روایت میں یہ بھی آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ علماء کے قدموں میں جس کی قبر عالم کے قدموں میں بن گئی وہ بھی انسان جنتی ہے۔ اور قیامت والے دن سارے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی کے بعد، صحابہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو امت کے رہنما تھے، علماء تھے، جن لوگوں کو دین سکھاتے تھے، وہ لوگ دین ان کے پاس سیکھتے تھے، ان ساروں کا نام بتاؤ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی کے وسیلے سے سب کو معاف کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری امت کا ایک ایک عالم اتنے بندے لے کر آئے گا جتنے بنی اسرائیل کے نبی بندے لے کر آئیں گے، جتنے ایک ایک نبی کے ساتھ بندے ہوں گے اتنا ہی بندے ایک ایک عالم کے ساتھ ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے کتنے نبی ہیں؟ ساری بڑی لمبی لڑی ہے، اس میں بڑے بڑے اللہ کے نبی ہیں، ان نبیوں کے ساتھ جتنے بندے ہوں گے نا اتنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ علماء کا صدقہ ان کے ساروں کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے ہر